بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے اور مفسرین نے اس طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پورے قرآن میں اللہ پاک جب خصوصی کوئی نعمت انعام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اپنے خاص بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارتا ہے۔ یہاں بھی اسی طریقہ پر روزے سے متعلق جو احکام ہیں اور جو آیات ہیں ان کی ابتدا بھی آپ نے یا ایھا الذین آمنوا سے فرمائی ہے، اور پھر یہ کہ ایک نئی چیز اور نئی مشقت اور نیا عمل جو دشوار ہو کسی امت پر لاگو کیا جائے تو ایسی صورت میں پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے ہم پر، لیکن ایک ایسا عمل کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہزاروں لاکھوں سال گزرے اور مختلف انبیاء بھی تشریف لائے، 1.25 لاکھ انبیاء، اور ان کی امتیں اللہ فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ یہ صرف آپ پر لاگو نہیں ہوا ہے، آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی تمام امتوں پر یہ فریضہ عائد رہا ہے۔ لیکن اتنا فرق ہے کہ فرض روزہ تو ان پر بھی فرض رہا اور ہم پر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا وہ لوگ اس میں روزہ رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی امت کسی اور مہینے میں، کوئی امت کسی اور مہینے میں، اور کسی کے روزے زیادہ اور کسی کے روزے کم، لیکن ضابطہ یہ رہا ہے کہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے تو اس کی طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے اللہ کے احکام کا سلسلہ رہتا ہے۔ سابقہ جو قومیں گزری ہے، قوم عاد اور قوم سمود ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم اور مختلف لوگ، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے، میں بھی ادھر ملا بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کسی کی 6 فٹ قد ہے، کسی کی 5.5 ہے، کسی کی تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان میں سے کم تر جو چھوٹے قد کا ہوتا تھا وہ یہ 30 ذراع ہوتے تھے، یہ ذراع ہے پورا۔ چھوٹے قد کے اگر لوگ ہوتے وہ 30 ذراع۔ اب اندازہ کرو اللہ کے بندے، جو یہ چھوٹے قد کا اور بڑے قداور وہ 50 ذراع کے، یعنی 50 ہاتھ کے، 60 ہاتھ کے۔ اب آپ اپنے زمین یہاں مسجد میں
پہلی صفحہ سے ماپ کرتے جائیں، انشاءاللہ دروازے سے باہر نکلیں گے آپ۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے کسی اخبار کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں۔ قرآن خود کہتے ہیں اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد من قوۃ، بہت طاقتور قسم کے اور قداور قسم کے لوگ۔ اور کھجور کے تنے آپ نے دیکھے ہوگا، کھجور کا درخت بعض کتنے اونچے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کے مسجد سے اوپر، بہت اوپر۔ تو جب اللہ کو ناراض کیے تو اللہ کا حکم جب آیا، نیچے سے جیسے کہ کھجور کے درخت کو کاٹو تو دھڑام سے یہ تنا ایسے گرے ادھر جا کر کے، تو کہا ان کو ہوا آ گئی اور ان ہوا نے اس طرح ایسے اٹھایا جیسے کہ کپڑے کو اٹھاتے ہیں۔ یہ نبی کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پر صحابہ کہیں جا رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جلدی کرو، کوئی ٹھکانہ مکانہ اپنے لیے تلاش کرو اور اٹھنا نہیں، کوئی آدمی نہ اٹھے، کہیں کوئی ٹھکانہ مل جائے، باہر نکلے نہیں کوئی، باہر اگر کوئی رہے گا تو سخت قسم کی ہوا آ رہی ہے اور طوفان آ رہا۔ تو صحابی کہتا ہے کہ لوگ تو ٹھکانوں کی طرف دوڑے اور لوگوں نے پناہ لے لی، بیٹھ گئے، کہیں چمٹ گئے کسی ٹھکانے کے ساتھ، لیکن باہر کوئی ساتھی کھڑا تھا اور اس ساتھی کو ہواؤں نے یہاں سے اٹھا کر کے پتہ نہیں کہاں کپڑے کی طرح اٹھا کر کے کسی پہاڑ پہ لے جا کر کے وہاں پھینک دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پیشین گوئی پہلے فرمائی تھی۔ یہ سابقہ قومیں اتنی قداور، اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے اور قداور ہوتے تھے، عمریں ان کی 800 سال، 600 سال، 900 سال۔ یہ جو نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے کہ 950 برس، یعنی 50 سال کم 1000 سے، 1000 سال تو صرف حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، 950 برس تو صرف تبلیغ کی ہے، باقی حضرت کی اپنی عمر کتنی تھی؟ 950 برس نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ بھی ہوگی۔ یہ 800 عمریں، 900 سال، 800 سال تو عام عمریں ہوا کرتی تھی۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ کوئی بیماری ان کے لیے نہیں ہوتی تھی، بیماری کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ بڑی بیماری، ہاں کہتے ہیں کہ اگر کسی کے مرنے کا وقت آ گیا تو معمولی سا نزلہ زکام یا معمولی سا بخار ہو گیا، وہ چلا گیا، باقی زندگی میں ہیپاٹائٹ سی ہے، بی ہے، ٹی بی ہے، کینسر ہے، فلانا فلان، اس کا تو سوال ہی نہیں تھا، بیمار وہ نہیں ہوتے تھے۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، تو ان کی اس طاقت کے پیش نظر احکام بھی ان پر ذرا سخت تھے۔ اس لیے یہودیوں کے جو روزے، اب تو یہودی بغیرت رکھتے بھی نہیں ہے، لیکن یہودیوں کا مذہب یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ لوگ بھی بہت طاقتور، اب تو جیسے جیسے قیامت قریب آتی جاتی ہے نا تو لوگ چھوٹے قد کے ہوں گے۔ 60 ہاتھ کے ایک آدم علیہ السلام کی اپنی قد جو ہے نا 7 ذراع کی تھی، 7 ہاتھ کی اس کی قد، اس کو سواری کی ضرورت کیا ہے؟ ایک قدم ادھر رکھا، دوسرا یہ کہ روڈ پہ رکھا، تیسرا حسن آباد میں، چوتھا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سوراب گوٹھ میں پہنچ گئے، اس کو سواری کی ضرورت کیا ہے؟ یہ یہودی بھی ابتداً قداور اور طاقتور، باقی یہودیوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کا وہ جائے جس طرح، لیکن نبی کے آپ بھی اسی قوم کے تھے، موسیٰ علیہ السلام، اس نے معمولی سا ادب سکھانے کے لیے ایک بندے کو تھپڑ مارا، قبطی کو، فرعون کے کسی رشتہ دار کو معمولی تھپڑ مارا، کیا تھوڑا سا ادب سکھانے کے لیے، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو قرآن کہتا ہے فوقذہ، اس نے مکہ مارا موسیٰ نے، اور اس کو دیری نہیں لگی، فقذہ علیہ، وہ وہیں مر گیا، اسپتال پہنچانے کی نوبت نہیں آئی۔
یہ لوگ طاقتور تھے تو ان کی طاقت کے پیش نظر کسی کے روزے 40 دن اور کسی کے اللہ کا بھلا کرے 50 دن، نصارہ 50 دن۔ اب یہ جو ہمارے ہیں جو ہوتے ہیں ہندو حضرات ہوتے ہیں اور عیسائی جو ہوتے ہیں، یہ پادریوں نے ان کے لیے شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے، شارٹ کٹ راستہ نکالا ہے کہ 50 دن یہ 50 کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ نصارہ کا اصل مذہب وہ 50 دن کا ہے، یہودی 40 دن کے۔ اب اتنے طاقتور اور قداور لوگ ہوتے تھے تو 40 دن 50 دن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، ان کی طاقت کے اعتبار سے۔ لیکن حدیث میں آتا کہ جیسے جیسے قرب قیامت میں قیامت قریب آتی جائے گی، لوگ کمزور ہوتے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے ٹھکنے قد کے ہوں گے۔ ابھی بھی اب مصریوں کو دیکھیں، بعض نسلوں کو، اور اپنے پاکستان میں یہ عیاشیاں نہیں تھی، یہ راحتیں نہیں تھی۔ پرانے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، آبا و اجداد کو، دادا پردادا کو دیکھیں کہ کیسے طاقتور ہوتے تھے، قداور ہوتے تھے۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگ پیپسی پینے والے اور 7 اپ پی لے، گلاب جامن چمچم کھانے والے لوگ ہیں، یہ لگا ہے ماشاءاللہ۔ اور روز بروز پھر ہمارے بچے وہ ہم سے کمزور قد میں، ان کے بچے اس طرح چلتے 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 آگے جا کر کے میرے خیال میں وہ خربوزہ تربوزے کی طرح اتنے ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر کے کرم یہ کر دیا کہ روزے 30 دن ہم پر فرض کیے، نمازیں 50 فرض ہو گئی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آ رہے تھے 7ویں آسمان سے، تو 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ سے ملاقات کی، کیا دیا کیا لیا؟ بندگی اللہ کو دی، عاجزی دی، تواضع اللہ کو دیا، اور اللہ نے 50 نمازیں دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے، میں تجربہ کار آدمی ہوں، میری قوم طاقتور اور آپ کی قوم آہستہ آہستہ اور آئے گی۔ بنی اسرائیل میں نے جان کی بازی لگائی ہے، وہ چند نمازیں نہیں پڑھتی، آپ کی قوم 50 نمازیں پڑھے، اللہ کے لیے واپس جاؤ۔ یہ قوم کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے، اور آپ کی قوم آہستہ آہستہ اور بھی کمزور ہوتی جائے گی، 50 نمازیں کام پڑھیں گے۔ حضرت گئے صلی اللہ علیہ وسلم، 5 نمازیں معاف کی، پھر واپس آئے، پھر واپس جاؤ، پھر واپس آئے، پھر واپس جاؤ، چلتے 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 50 سے 5 تک آیا۔ اور اللہ نے کرم ایسے کیا، فرمایا کہ پیارے، نمازیں تو 50 ہوں گے، نمازیں تو 5 ہوں گے آپ کی امت پر فرض، لیکن ثواب ملے گا 50 کا، ثواب 50۔ اس لیے ہماری شریعت میں ایک ضابطہ ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی پر، ایک عمل پر 10 گنا ثواب زیادہ ملتے ہیں۔ تو ایک نماز کو 10 نمازوں کا ثواب ملے تو 5 نمازیں 50 نماز کے ثواب ہوں۔ ہمارے سیاستدان وہ بہت ناراض ہیں، بعض سیاستدان جو اصل سیاستدان ہیں وہ بہت ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں کیا کہ 50 نمازوں کو لے جا کر کے آپ نے 5 کر دیا۔ میں اور آپ، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بابا ہم کمزور قسم کے لوگ ہیں، 50 نمازیں ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ مولوی صاحب، امام صاحب خود بھی نہیں پڑھتا۔ میں امامت کرتا ہوں اپنی مسجد میں تو ساتھی، بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی امام کوئی اور لگاؤ، تو میں نے کہ کسی اور کو امام لگائیں تو پھر ہم نماز پڑھیں گے بھی نہیں، ہماری اپنی نماز بھی رہ جائے گی۔ یہ 5 نمازیں مولوی بھی نہیں پڑھتا، اس کے لیے مشکل ہے۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو خدا ہی خیر کرے، لیکن ہمارے بعض سیاسی حضرات وہ بہت ناراض ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو، 50 نمازوں کو 5 کیوں کرایا؟ اللہ سے منت مانی کر کے، سفارش کر کے آپ نے 5 نمازیں کیوں کرائی؟ اگر نمازیں 50 ہوتی تو یہ مولوی 24 گھنٹہ نماز پڑھتے، ہمارے سیاستدانوں کی جان چھوٹ جاتی، یہ ہمارے لیے درد سر بنے ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو حکومت کرتے بھی نہیں ہے اور کسی کو چھوڑتے بھی نہیں ہے، ان کو حکومت تو ملتی نہیں ہے لیکن گرانا ان کو آتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر حضرت 50 نمازیں باقی رہنے دیتے
تو یہ مولوی لوگ تو نمازوں میں لگے رہتے ہیں، ہماری تو جان چھوٹ جاتی ہے اس ملا سے، کم از کم کہیں جلوس نکال رہا ہے، کہیں روڈ بلال کر رہا ہے، کہیں احتجاج کر رہا ہے، کہیں ختم نبوت کے خلاف ہم لوگ کوئی بدماشی کر رہے ہیں، کہیں صحابہ کے خلاف کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ ہماری کمزوری کو دیکھ کر کے بہرحال حضرت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، قربان جاؤں آمینہ کا لال تیرے جوتیوں پہ۔ خود تو پوری رات کھڑے ہوں، خود آپ کی ذات مقدسہ پر تو تہجد کی نماز بھی واجب اور فرض ہے، ہم پر تہجد واجب اور فرض نہیں ہے، آپ پر تو واجب ہوگا، لیکن ہم لوگ مولوی جب پڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، طلباء کو کہتے ہیں مولویوں پر بھی کسی طرح تہجد واجب نہیں۔ اور اس مسئلے کو یاد بھی رکھ لو کہ ہم میں بزرگ بھی بہت سے ایسے بزرگ اور ولی اللہ، اخباری ولی اللہ کہ وہ تہجد پڑھتے نہیں لیکن پھر بھی بزرگ بنا ہوا ہے۔ اور اس مسئلے کو نوٹ کر لو کہ جو مولوی تہجد نہیں پڑھتا وہ بزرگی کا دعویٰ کرتا، پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ وہ بزرگ ہو اور تہجد نہ پڑھے، جو روایت چلی آ رہی ہے، جو طریقہ چلا آ رہا ہے، جو نصاب ہے وہ یہی ہے کہ بزرگی کے لیے وہ بنیادی چیز یہی ہے کہ تہجد تو وہ پڑھے۔ ہمارے ہاں فرض بھی پڑھے نہ پڑھے لیکن بزرگ ہے، اخباروں میں تو ہم دے دیں گے، جب لاکھوں کی تعداد میں اخبار بٹے گی، تقسیم ہوگی تو کون پھر رد کرے گا کہ میں کہوں کہ یہ بزرگ نہیں ہے، کیا بکواس کر رہے، اخبار میں آیا تھا، لاکھوں لوگوں نے اس کو، ٹیلی ویژن پہ جب آیا یہ بزرگ ہے اتنا بڑا۔ لیکن بزرگ کے لیے ضروری ہے، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ صرف 30 روزے، 30 ہے کبھی 29 ہے، ہلال کمیٹی والے اللہ ان کو جزا خیر دے، ان کو اکثر 29 کرتے ہیں، وہ آپ تسلی رکھے، کوئی نہ کوئی جتنا کانٹ چھانٹ کر سکتے اتنا تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہے، فرض فرض فرض، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ عمل صرف آپ پر لاگو نہیں ہوا ہے، آدم سے لے کر کے آپ تک، آخری امت تک سب پر روزے فرض رہے ہیں، لیکن طریقہ الگ رہے گا، تعداد میں بھی فرق ہوگا، لیکن روزہ فرض سب پر رہا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی دشوار عمل اگر ہو اور اس دشوار عمل کو اگر سب پر لاگو کیا جائے تو پھر لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ بہت سے دشوار اعمال ہوتے ہیں، لوگ ان کو دشوار سمجھتے ہیں اور بھاری سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کو سارے لوگ اس میں مبتلا ہوں، آپ کو تو مثال سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ کبھی کبھی یہ ہمارے پولیس والے یا جیسے کہ ہمارے فوجی حضرات پکڑ کر کے میرے جیسے مولوی کو کہتے مرغا بنو، تو ہم دیکھتے کہ طلباء کے سامنے کیسے مرغا بنے، بڑی رسوائی ہے، لیکن طلباء کو کہتے تم بھی مرغا بنو، تو ہم کہتے کہ چلو اس میں خانے کے اندر ہم سب یہ ہے، اسی میں اللہ، اس کیا کہتے ہیں غسل خانے میں ہم سب ننگے ہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے نا کبھی کہ استاد جی کی بھی آنکھیں باندھ دیتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں کہ شاگردوں کے سامنے تو میں رسوا ہو گیا، لیکن شاگردوں کی بھی آنکھیں بند، ان کی بھی پٹائی کرے تو پھر کہتے ہیں کہ چلو نہ تنہا مندری میں خانہ مستم، جنید و شبلی و عطار و ہم مست، اس میں خانے کے اندر میں مست نہیں ہوں، میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دشوار عمل میرے لیے ہوگا تو میری بدنامی ہوتی، مجھ پر سخت ہوتا، لیکن سب پر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تسلی رکھیں، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں میں، لیکن یاد رکھ لینا لعلکم تتقون، کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور یاد رکھ لینا اس تقوی کے لیے ساری ہماری دوڑ ہے، جتنا ہمارا بھاگ دوڑ ہے نا وہ سب اسی کے لیے ہے۔ انبیاء بھی لعلکم تتقون تقوی کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، صحابہ بھی تقوی کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، اور تابعین بھی تقوی ہی کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، تبع تابعین بھی تقوی کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا، اور ولی اللہ کا معنی قریب اللہ، جو جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا، اعمال جیسے پختہ اور مضبوط ہوں گے، اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا۔ انبیاء خود برابر نہیں ہے، 1.25 لاکھ انبیاء،
سوا لاکھ انبیاء برابر نہیں ہے۔ انبیاء میں آپس میں مراتب میں فرق ہے، جب ان میں تقویٰ کے اعتبار سے فرق ہے، انبیاء میں فرق ہے، اور ان کے ماننے والے صحابہ میں جو ان کے شاگرد ہوتے ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ انبیاء میں آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، 10-11 نبی یہ اولو العزم انبیاء ہے، اور پھر سوا لاکھ انبیاء میں محمد رسول اللہ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ خود انبیاء میں اس تقویٰ کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، عبادت کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے خود انبیاء میں فرق ہے۔ صحابہ میں جو ابو بکر کا مقام ہے وہ عمر کا نہیں ہے، جو عمر کا ہے وہ عثمان کا نہیں ہے، جو عثمان کا وہ علی کا نہیں ہے، جو ان چاروں کا مقام ہے وہ باقی صحابہ سوا لاکھ صحابہ کا بھی نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا، لعلکم تتقون، میں نے روزے فرض کیے کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے، اور جب تقویٰ حاصل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان المتقین فی جنات و نہر، آپ جنت باغات کے اندر بھی ہوں گے اور نہریں بھی بہتے ہوں گے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شہد ہے، دودھ ہے، پانی ہے، ان کے نہریں آپ کے لیے بہتی ہوں گی۔ اور چھوڑو ان نہروں کو، یہ نہریں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب تقویٰ آپ کو حاصل ہو گیا تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اولیاء اللہ کا معنی اقرباء اللہ، اللہ کا قریبی 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 قریبی، یہ ہے۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو اللہ والوں کا قرب تو خود بخود ہی حاصل ہوگا، اور اللہ والے کائنات کے اندر انبیاء سے بڑھ کر کے کوئی جماعت نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کی رفاقت جنت کے ممبروں پر بھی اللہ آپ کو نصیب کر دے گا۔ اور چھوڑو، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن انبیاء کی یہ اس تقویٰ کے نتیجے میں انبیاء کی زیارت سے ہٹ کر کے اللہ اپنی زیارت کرائے گا۔ اس لیے آخری جو نعمتیں جو جنت کے اندر نہیں ہے، جنتیوں سے کہا جائے گا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، مانگو مانگو، وہ کہیں گے سوا لاکھ انبیاء کی زیارت کی اور جنت کی ساری نعمتیں مل گئی، اب کیا مانگیں؟ اب اور مانگیں گے کیا؟ تو وہ فرمائیں گے آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اب سن لینا، اب کچھ نعمتیں اور بھی ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ انبیاء کو دیکھا، جنت کے ممبروں کو دیکھا، اور پرندوں کی طرح جیسے اڑے، جو بھی جی میں آئے، جو بھی کھانا چاہے کھائے، نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ گند ہے، کھایا ڈکار لیا، کھایا ڈکار لیا، کھایا ڈکار لیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ درد سر ہے، نہ ہیپاٹائٹس سی ہے، نہ بی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، بس مزے سے کھا رہے۔ کوئی نعمت رہی نہیں ہے، ہم کون سی نعمت آپ سے مانگے؟ تو فرمایا کہ ایک نعمت میں دینا چاہ رہا ہوں، للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اپنے اعمال ٹھیک کر دیے، اعمال کو عمدہ اور خوبصورت بنا دیا، الحسنى بہت خوبصورت جنت ان کو مل جائے گی، یہ جنت ان کو مل جائے گی۔ لیکن آگے فرمائے وزیادۃ، ایک زائد نعمت ملے گی۔ وہ زائد نعمت کون سی ہوگی؟ انتظار میں ہوں گے سارے، مانگو مانگو مانگو، اسی انتظار میں ہوں گے، اچانک پردے ہٹ جائیں گے، اللہ اپنی زیارت کرائے گا۔ جو بھی عمل آدمی شادی کرتا ہے کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے اس کے کوئی غرض ہے، وہ ڈیوٹی کرتا ہے کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، سفر کرتا ہے کسی مقصد کے لیے کر لیتا ہے، کہ کوئی کاروبار کرتا ہے کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد وہ ہے لعلکم تتقون، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، اللہ کا خوف تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس قوت شہوانیہ کو دباؤ، اس کو دباؤ۔ یہ جو پورے سال کھا 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 کر کے، اب آپ کو بھوکا نہیں رکھنا ہے، لیکن صبح صادق سے لے کر کے، کراچی والوں کے لیے تو ویسے ہی روزہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رات کو 3 بجے تک ٹیلی ویژن دیکھتے پورے سال میں، اور پھر سو کر کے صبح کو وہ 11 بجے 12 بجے اٹھتے ناشتہ کرتے ہیں، اور دوپہر کا کھانا ان کا 4 بجے ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا تو 11 بجے تو ویسے ہی ناشتہ ہوتا ہے۔ جو مزدور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو فقیر طبقہ ہے، جو مسکین طبقہ ہے، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ جو سرمایہ دار لوگ ہیں بھی، اب پورے رات بیٹھا سحری کھا کر کے، اللہ سحری بھی ابتدا میں نہیں کھائیں گے، درمیان میں بھی نہیں کھائیں گے، اوے بالکل گھڑی وقت پورا ہو رہا ہے، اب 5 منٹ بھی ہمارا نہ رہے، ایسا بس آخر تک جب تک گنجائش ہے بالکل آخر میں کھائیں گے۔ اللہ کو کوئی وقت دینا نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لینا، بعض لوگ مولویوں نے مفتیوں نے بتایا جب اذان ہو رہی ہو
تو گلاس اگر آپ کے منہ پہ نیچے رکھو، یہ نیچے تو رکھو گلاس کو، لیکن ایسا نہیں ہے جب اذان ہو رہی ہے اور آپ کھا رہے ہیں، کھاتے ہوئے روزہ آپ کا نہیں ہوا، پورا دن بھوکا رہیں گے، پیاسا رہیں گے، کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی قضا ہوگی۔ یہ کس مولوی نے کہا کہ جب اذان ہو رہی ہے تو بس گلاس رکھ دو آپ کا روزہ ہو گیا؟ اذان ہمیشہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اذان بارڈر سے باہر دیا جاتا ہے، روزے کا یہ بارڈر چلا آ رہا ادھر تک، جب تک سحری کا وقت ہے مؤذن کے لیے اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سحری کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، سحری کے وقت سے نکل کر کے اس طرف بارڈر سے باہر انڈیا کی طرف اذان ہوتی ہے۔ یہ اذان وقت کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر وقت اب تک پورا نہیں ہوا، مؤذن 50 اذان دے دے تم لوگ کھاؤ، مسئلہ اصل وقت کا ہے۔ وقت جب پورا نہیں ہوا ہے، مؤذن 50 اذان دے دے کھاؤ، دبا کے کھاؤ، روزہ آپ کا صحیح ہوگا، مسئلہ وقت کا۔ لیکن قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اذان اس لیے دی جاتی ہے، وہ اطلاع دیتا ہے کہ بابا اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، نماز فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ ظہر کے لیے اذان دی جاتی ہے کہ ظہر کا وقت، یہ ناجائز وقت ختم ہو چکا ہے، اور وقت مکروہ ہے جس کے اندر نماز پڑھنا ناجائز ہے وہ ختم ہو چکا ہے ظہر کا۔ اور عصر کے لیے اذان دی جاتی ہے، اطلاع ہوتی ہے کہ اب ظہر پڑھنے کی گنجائش نہیں، اب عصر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ مغرب کے لیے اذان دی جاتی ہے وہ وقت کی اطلاع کے لیے کہ اب وقت ہو چکا ہے، وہ اذان ہمیشہ وقت اس سحری کے وقت سے باہر ہے۔ اس لیے ساتھی، میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں، مراقبہ کرنا ہوگا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، جو مقصد ہے روزے کا وہ حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو روزے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جتنا آپ سے، ایک تو روزے میں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ روزہ رکھتے تھے، ان کی زبان پر بھی پابندی ہوتی تھی، گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے، ایسے روزے بھی ہوتے تھے، نظر مانتے تھے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، مجھ پر میرے رب نے پابندی لگائی ہے، اور بات کر بھی نہیں سکتا۔ اماں مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو بیٹے دیں گے، بیٹا آپ کو اس 100 سال کے بعد بھی آپ کو اللہ بیٹا دے گا، کیا ہے؟ کہا کہ روزہ رکھو 3 دن کا، یہ اللہ تکلم الناس 3 ایام، 3 دن کسی سے گفتگو نہیں کریں گے الا رمزا، اشارے کے طور پر، آ جا چلا جا، اتنا تو کریں گے۔ یہ ان کے منہ پر پابندی ہوتی تھی کہ منہ استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا ہم لوگ، آپ کا تو نہیں کہتا، لیکن یہ جو ہم لوگ بزرگ بنے بیٹھے رہتے ہیں، رمضان میں بھی غیبت ہم لوگ ترک نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ پٹھان کہتے ہیں بد دین دا دنیا دوڑو نہ خراب، دونوں تباہ، دین بھی تیرا تباہ اور دنیا بھی تیری تباہ۔ روزہ بھی رکھا، بھوکے بھی رہے اور غیبت بھی کرتے رہے، نہ روزے کا ثواب، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے ہر بندے کو اپنے اندر کا پتہ ہوتا ہے کہ میں روزہ تو رکھ رہا ہوں، لیکن روزے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں؟ آداب اور شرائط کے مطابق اس کو غیبتوں سے بچنا ہوگا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ اور ساتھیوں سے گزارش ہے، اگر اور تلاوت نہ ہو سکے، دماغ تیرا تھک جائے، زبان تیری تھک جائے، دماغ تیرا تھک جائے، زبان تیری تھک جائے، تو مہربانی کر کے ٹیک لگا کر کے اگر اس کو اس طرح دیکھتے رہو کہ میرے رب کی طرف سے یہ آسمان سے آیا ہوا، عقیدت میں دیکھتے رہو، ارے عقیدت میں دیکھتے رہو۔ ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہوئے جب لعنتیں برستی ہے تو اس کے دیکھتے ہوئے رحمتیں برسیں گے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ زبان اگر تھک بھی گئی ہے، ہماری زبانیں لڑکھڑاتی ہے، اس کو دیکھا کرو، اس کو دیکھا کرو۔ آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں کتابیں پڑھاتا ہوں، بڑی بڑی کتاب، بعض کتابوں میں جیسے کتاب کھولا
تو مجھے اپنا استاد یاد آ گیا کہ استاد نے یہاں یہ فرمایا، استاد نے یہاں، تو آپ باور کریں یا نہ کریں ہماری حالت اس طرح خراب ہو جاتی ہے کہ کیا کہیں کلیجہ ہمارا باہر آتا ہے کہ سلیم اللہ یہاں کیا ارشاد فرما رہے تھے اور کیا ہوا۔ ایک شیخ الحدیث سلیم اللہ نہیں، ایک مولانا بنوری نہیں، ایک عبد القادر جیلانی نہیں، کروڑوں جمع ہو جائے اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ چیز ہی الگ ہے، یہ چیز ہی الگ ہے۔ ساتھی ان دنوں میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کرے، آداب کا اہتمام۔ غیبت سے ملے گا کیا مجھے اور آپ کو؟ میرے لیے دعا کرے، محتاج تو میں ہوں۔ ہمارا سب سے بہترین بزنس اور بہترین دل کو سکون چین دینے والا راحت جس کو حاصل ہو جائے، مولوی جلتا ہے جب تک کہ غیبت نہ کرے، صوفی جلتا ہے۔ اس لیے حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹی بات کو بھی رمضان میں ترک نہ کرے اور جھوٹے عمل کو بھی ترک نہ کر دے، غیبت اور بہتان تراشی کو ترک نہ کرے، ارے تیری روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ان یدع طعامہ وشرابہ، اپنے کھانے پینے کو کیوں ترک کرتے ہو؟ اس لیے جو بن پاتا ہے ساتھی اس کا اہتمام کرے، روزوں کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، نوافل کا، اپنے لیے دعا کر لیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے لیے۔ ربا کہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ کوئی صورت تو ہمارے لیے نکال کہ کن حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جہنم جانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ جہنم میں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جہنم والی زندگی، ہر بندے کو دیکھو یہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، برا حال ہے اس کا۔ تراویحوں کا اہتمام کرے، تراویحوں کا اہتمام کرے۔ ہے ہمارے کچھ ساتھی تو کہتے ہیں کہ جی وہ 20 رکعت تو بہت مشکل ہے، 8 رکعت ہے۔ یہ شیطان ایسا خنزیر ہے، یہ 20 سے چھڑا کر کے مولوی کے کہنے کے 8 پہ لائے گا، پھر کہے گا 8 بھی تو سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پھر 8 بھی چھوٹ جائے گا۔ مولانا زکریا نے بڑی پیاری بات کی، شیخ الحدیث قربان جاؤں، فرمائے کہ جو لوگ نوافل کو ترک کرتے ہیں پھر وہ سنت غیر مؤکدہ کو ترک کرتے ہیں۔ ارے نفل ہے، ارے پڑھا نہیں پڑھا کوئی مسئلہ۔ آج سعودیہ والوں کو، آج امام حرم کو اس بات کا اعتراف ہے، آج امام حرم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ مکہ اور مدینے میں پوری دنیا آ جاتی ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، لیکن امام حرم کو اس کا اعتراف ہے۔ جا کر کے آپ معلوم کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ نوافل کا، ذکر و اذکار کا اہتمام جس طرح ہندوستان اور پاکستان والے حنفی لوگ کرتے ہیں، ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، سب کو سبحان اللہ۔ یہ امام حرم موجود ہے، جا کر کے اسے پتہ کرو۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، یہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش والے، لیکن اب ہم کچھ مولوی شارٹ کٹ نکلے، اوکے جی کوئی ضروری نہیں ہے، 20 رکعت کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ نفلوں کو ترک، ارے بھائی نفل کوئی ضروری نہیں ہے، نفل کو ترک کیا وہ سنت غیر موقع، گناہ میں ترقی ہوتی ہے، گریڈ بڑھ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ سنت کو ترک کر دیا، نفل کو، سنت غیر موقدہ کو ترک کرے گا، سنت غیر موقدہ کو ترک کر دیا تو پھر سنت موقدہ کو ترک کرے گا، چند دنوں کے بعد پھر واجب کو ترک کرے گا، چند دنوں کے بعد پھر فرض کو ترک کرے گا، اور چند دنوں کے بعد وہ مرتد ہو جائے گا۔ جی ہاں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ مرتد ہو بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اس کا بھی علماء سے رابطہ رکھو کہ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے، جو میرے اعمال ہے وہ اسلامی ہے یا کیا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب تو تسلی رکھو، 8 والے، اب تو سعودیہ نے فیصلہ کر دیا، 2 سال سے، پچھلے سال بھی ہے اور اس سال بھی، آرڈر انہوں نے جاری کر دیا کہ کسی بھی مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوگی بھی نہیں۔ اب تو یہ ہو گیا، اس قسم کے لوگوں سے بھی اللہ کام لے رہا ہے، شکر اچھا ہو گیا۔ اس لیے جو بن پائے تراویحوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے۔ باقی فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بیمار آدمی ہے، اللہ آپ کو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ ارے بیمار ہو ابھی، روزہ نہ رکھو،
نہ رکھو روزہ۔ خدا ترس ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے روزہ رکھنا ان دنوں کے اندر نقصان دہ، نہ رکھیں، آپ نہ رکھیں، ٹھیک ہو جائیں بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور اگر ایسی بیماری ہے کہ کوئی ٹھیک ہونے کی توقع بھی نہیں ہے ٹھیک ہونے کی، تو ہر روزے کے لیے 100 روپے دے دے، فدیہ دے دے۔ صدقۃ الفطر کی رقم بھی 100 روپے ہے، 100 روپے دے دے تو 3000 تو کیا ہوگا؟ 3000 تو K2 سگریٹ پر بھی آپ خرچ کرتے۔ لیکن یہ فدیہ وہ لوگ دیں گے کہ جو بیماری سے ٹھیک ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اگر میں نے ابھی فدیہ دے دیا، ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جی آپ کی بیماری یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، میں نے فدیہ دے دیا، فدیہ فقیر کو مل گیا، اور مہینے 2 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد میں ٹھیک ہو گیا، یہ فدیہ فقیر کو مبارک ہو، مجھ پر لازم ہوگا، میں روزے کا قضا کروں گا۔ آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں؟ وہ دائم المرض، بوڑھے بوڑھیاں، ہماری مائیں، اب ظاہر ہے کہ بڑھاپا تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ جوان ہو جائے گا، ایسے بوڑھے جو متحمل ہی نہیں ہے، شوگر کے مریض، شوگر کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، قبر میں لے جا کر کے چھوڑ دیتی بعض۔ لیکن شوگر کی کئی قسمیں ہیں، بعض میں تو شدید یہ کہ نقصان ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ان کے بچے ہیں، وہ اگر یہ کہ وہ روزہ رکھیں گے تو بچے کے لیے متبادل نہیں ہے، اب تو سب متبادل ہے۔ اب تو بچے جنم دیا تو بچے کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کون ہے، ماں جوب کر رہی ہے، اور وہ ڈبے والا جو دودھ ہے وہ سب کے لیے ڈبہ چلتا ہے، وہ ڈبے کا بچہ، اس کی ماں ہی ڈبہ ہے، امی جی جوب کر رہی ہے۔ لیکن تاہم اگر یہ جو دودھ یہ ڈبے والے نہیں پلاتے، میں نے دیکھا ہے یہ پٹھانوں میں بہت سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈبے یہ کیا ہوتا ہے ڈبہ، ہم اپنے بچے کو دودھ پلائیں گے، وہ نہیں ہوتے بس۔ اور یہ بھی بعض لوگوں کی روایتیں ہوتی ہے، بعض پٹھانوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ یہاں ان کا بچہ پیدا ہو گیا، کہیں گے چل خیبر پختو چل، پشین چل، کوئٹہ چل، چمن چل، یہاں نہیں، اس لیے کہ بچوں کو دھوپ لگے گی تو بچے کے اعضاء مضبوط ہوں گے۔ اور فلیٹوں کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں، فلیٹوں میں جن کو دھوپ نہیں لگتی ان کی زبان صاف نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ مولوی منظور کی زبان کتنی تیز چل رہی ہے، یہ دیہاتی لوگوں کے، لیکن ہمارے جو بچے فلیٹوں میں پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح وہ بات نہیں کر سکتے، ان کی بات بالکل گڑگڑ۔ دیکھو جا کر کے شہر والوں کو دیکھو، دھوپ کے کتنے فوائد ہیں۔ یہ بعض پٹھانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکل، خیبر پختو میں 5-6 مہینے وہ رہے گی، پشین لے جائیں گے، اس طرح لے جائیں گے۔ جو فلیٹوں میں رہتے زبانوں کی صاف نہیں ہوتی، نہ سین ادا ہو جائے گا نہ سواد ادا ہو جائے گا، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس طریقے پر ہوتے، زبانیں صاف نہیں ہوتی، بالکل بطخ کی طرح کمزور قسم کے ہوتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو بن پا سکے آپ سے، جو بن پا سکے، للہ فی اللہ، غنیمت کا موقع ہے اور سیزن ہے، اللہ کی رحمتیں جوش میں آگے، اولہ رحمت ہے، کوئی اپنے دامن میں اپنی جھولی میں رحمتیں جمع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی عظمت اور تقدس کے ہمیں زیادہ سے زیادہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے انوار اور برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار اور تلاوت کا اس کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔